اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ سینئر رہنما نعیم قاسم حزب اللہ کے عبوری سربراہ مقرر۔ بیروت حملے میں سینئر حزب اللہ رہنما علی کرکی اور محمد علی اسماعیل بھی شہید ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر عباس نیلفروشان کی بھی شہادت ہوئی۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے جاری، مزید 33 افراد شہید، 195 زخمی۔ اسرائیل نے ڈاکٹر، پیرامیڈکس، نرسز اور فائر فائٹرز کو نشانہ بنایا۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ لبنان میں اسرائیلی بمباری سے شہداء کی تعداد 1050 سے تجاوز کر چکی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر ایران میں 5 روزہ اور عراق میں 3 روزہ سوگ۔ دونوں ممالک میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، ہمیں بدلہ چاہیے کے نعرے۔ ایران نے لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی برادری کی غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، چین، ترکی، روس کا حسن نصر اللہ کے قتل پر اظہار افسوس۔ سعودی عرب نے جنگی جرائم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، اسرائیل کے احتساب کے بغیر خطے میں استحکام نہیں آئے گا۔ ترکی کے صدر نے نسل کشی کی اسرائیلی پالیسی کا نیا ہدف لبنان ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں کہا، طاقت انصاف کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا، ایسا لگتا ہے کوئی بھی نیتن یاہو کو روکنے کے قابل نہیں ہے۔ دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگی جنون برقرار، جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہا، ایران یا مشرق وسطی میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم نہ پہنچ سکتے ہوں۔ حسن نصر اللہ کی موت کے باوجود ابھی بہت سے اہداف باقی ہیں جو حاصل کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن بھی اسرائیلی اقدام کے حمایتی، بولے حسن نصر اللہ کی شہادت سے انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا۔ حزب اللہ اور ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ معلوم تھا حسن نصر اللہ سینئر کمانڈروں سے ملاقات کریں گے۔ ہمارے پاس اجلاس کے درست وقت کی معلومات موجود تھیں۔ طیاروں کو ٹیک آف سے کچھ دیر پہلے ہی تفصیلات بتائی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے آپریشنز کی معلومات جاری کر دیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں امریکی ساختہ 85 بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ بم 900 کلو وزنی اور 25 سے 30 میٹر گہرائی تک تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں کی مدد سے برسائے گئے۔ عرب تجزیہ کار نے حزب اللہ ہیڈ کوارٹر زیر زمین 14 منزلہ ہونے کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا، 50 میٹر گہرا گڑھا پڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حزب اللہ ہیڈ کوارٹر 2 یا 5 منزلہ زیر زمین تھا۔ حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی کی شدید مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نے مزید کہا، ملک میں سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں ممکن۔ IMF پروگرام کی منظوری میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ سپہ سالار نے برادر ممالک کا دورہ کر کے IMF پروگرام پر بات کی۔ امید ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ پاکستان میں ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھانا ہوگا، اشرافیہ کو بھی قربانی دینا ہوگی۔ خیبر پختونخوا بدامنی کی نظر ہو گیا۔ DI خان سے کوہاٹ تک حکومتی ریت موجود نہیں، وزیر اعلیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی ملتان میں گفتگو، بولے KP حکومت صرف کرپشن کے نعرے پر چل رہی ہے، ان کو 600 ارب روپے سیکیورٹی کے لیے ملے، وہ بھی ہڑپ کر گئے، وہاں پولیس بے یار و مددگار ہیں۔ اب احتجاج نہیں، انقلاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اعلان، بولے انقلاب کے بغیر ہمارے پاس کوئی حل نہیں، آخری وارننگ ہے، سیاسی فیصلے سیاسی لوگوں کو کرنے دیں، ہمارے ساتھ جیسا برتاؤ ہوگا ہم بھی ویسا ہی رد عمل دیں گے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر سیف نے پنجاب پولیس پر شیلنگ کرنے کا الزام لگا دیا۔ کہا، مریم نواز سے تمام مظالم کا حساب لیا جائے گا۔ فساد گروپ والوں کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، گنڈاپور ایک بار پھر دھوکہ کر گئے۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز، کہتی ہیں یہ کمال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، پنجاب میں گنڈا گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹ منوانی آتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آئینی عدالت کے قیام کی مخالفت کر دی۔ 92 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو میں کہا، ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت نہیں، 18 سال بعد کیسے آئینی عدالت کا بنانا یاد آ گیا۔ آئینی ترامیم کو رات کی تاریکی میں پاس کرنے سے اختلاف ہے۔ آئینی ترامیم کو پاس کرنے کے لیے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں، ملک کا نظام خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ پی آئی اے کی مسقط سے پشاور آنے والی پرواز بڑے حادثے سے بچ گئی۔ طیارے کا ہائیڈرولک سسٹم خراب ہونے پر کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ، مسافر محفوظ رہے۔ خرابی کے باعث طیارہ چند منٹ میں 36,000 فیٹ کی بلندی سے 8,000 فیٹ کی کم ترین بلندی پر آیا۔ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول اور ریڈار پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا۔ ڈولفن فورس کا دائرہ کار پنجاب بھر میں بڑھانے کے لیے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر 31 مزید اضلاع میں ڈولفن فورس کا جلد آغاز ہوگا۔ ڈولفن فورس کے لیے 150 سی سی والی 1200 موٹر سائیکلز خریدی جائیں گی۔ 2000 سے زائد جوان تمام اضلاع میں ڈولفن فورس کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ کراچی میں ورلڈ ہارٹ ڈے کی مناسبت سے سائیکل ریلی۔ آغا خان اسپتال سے ریلی شاہراہ فیصل، راشد منہاس روڈ، ڈالمیا سے ہوتے ہوئے واپس اسپتال میں اختتام پذیر ہوئی۔ 600 کے قریب شرکاء میں طلبہ اور طالبات، نرسز، ڈاکٹرز اور دیگر شریک ہوئے۔ امریکہ کی 5 ریاستوں میں طوفان اور سیلاب سے اموات 56 ہو گئیں۔ فلوریڈا، جارجیا، شمالی کیرولینا اور ٹینیسی سمندری طوفان ہیلن کے زیر اثر ہیں۔ معمولات زندگی مفلوج، سیلابی ریلیں ہر چیز بہا کر لے گئے۔ رتھر فورڈ کاؤنٹی میں لیور ڈیم ٹوٹنے کا خدشہ۔ ادھر نیپال میں بھی بارشوں سے تباہی، 66 افراد ہلاک، 70 لاپتہ۔ ہمالیائی دریا بکھر گئے۔ برطانیہ میں رکن پارلیمنٹ روزی ڈی فیلڈ نے حکمران جماعت لیبر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ پارلیمنٹ میں آزاد حیثیت سے موجود رہیں گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روزی نے وزیر اعظم کو ہزاروں پاؤنڈ مالیت کے تحائف قبول کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیئر سٹارمر اور ان کی ٹیم پر اقربا پروری کے الزامات بھی لگائے۔